الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مفتی یعقوب صاحب کو کہ اتنا زبردست ادارہ ماشاءاللہ انہوں نے بنایا، اور دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ درس نظامی جاری ساری اور لوگوں کی آگاہی کے لیے انہوں نے یہ تجارت، اصول تجارت کے حوالے سے یہ کورس رکھا ہے، خطاب رکھا میرا، کیونکہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، تو پھر بھی وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا اگر اس کو رزق حلال کمانے اور کھانے کا معاملہ نہ ہو۔ اگر وہ لباس جو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اس میں ایک درہم، ایک روپیہ بھی حرام کا ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے تو وہ بڑی بڑی دعائیں کر لے، بڑی بڑی عبادتیں کر لے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں فرمایا ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی غبار آلود ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، لباس بھی میلا کچیلا ہو گیا، یعنی سفر کی خوب اس نے مشقت برداشت کی، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کو حرام سے غذا دی گئی، تو فرمایا اَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ آج لوگ اس طرف تو آ جاتے ہیں، لیکن تجارت سیکھنا، کاروبار سیکھنا، تو ایک تو ہمارے یہاں وہ ہے کہ جو خاندانی طور پر لوگ اپنے بچوں کو کاروباری گر سکھاتے ہیں، کاروباری فیملی ہوتی ہے تو وہ اس کو شروع سے ٹریننگ دیں گے کہ کس طریقے سے ایک کامیاب کاروبار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک حلال کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ کامیاب کاروبار اور حلال کاروبار یہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ حلال بھی ہو اور کامیاب بھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کامیاب کاروبار تو ہے لیکن حلال نہ ہو، بظاہر لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے بندہ، لیکن جب اس کو تجارت کے بنیادی اصول ہی پتہ نہیں ہوں گے، کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے، خرید و فروخت کی جاتی ہے، کیا چیز آپ بیچ سکتے ہیں، کیسے بیچ سکتے ہیں، جب اسے یہ چیزیں معلوم نہیں تو جو شر کو نہیں جانتا وہ عنقریب اس شر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو برائی کو نہیں جانتا عنقریب اس برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب اسے پتہ ہی نہیں ہے تو پھر جہالت میں ہو کیا کچھ کرے، وہ تو بس یہ سمجھے گا کہ بس کامیابی، مال، نفع کیسے کمانا ہے، بس یہ آنا چاہیے۔ تو اس کا سیکھنا جو ہے یہ ہر تاجر پر ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہمارے بازار میں تجارت کرنے صرف وہی شخص آ سکتا ہے جس کو تجارت کے مسائل جانتا ہو، جو عالم ہو۔ تو آپ نے بہت سے ایسے لوگ جو باہر سے آ کر تجارت کرنا چاہتے تھے مدینہ منورہ میں، تو ان کے لیے باقاعدہ افراد رکھے تھے کہ بھائی ان کو پہلے تجارت کے بنیادی احکام سکھاؤ، اس کے بعد یہ ہمارے بازار میں آ کر خرید و فروخت کریں۔ اب آپ غور کیجیے، ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں۔ چلے نماز کے، وضو کے مسائل تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں مولوی صاحب سے، مسجد میں گئے، مدرسے میں گئے،
لیکن تجارت کے مسائل، اس سے ہماری ایک غالب اکثریت جو ہے وہ ناواقف ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس کو مزید عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرما دیا، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ وہ تمہاری باہمی رضامندی کا کوئی سودا ہو۔ تو باطل طریقے سے مال کھانا ناجائز و حرام ہے۔ اب ایک باطل طریقہ تو رشوت ہے، سب جانتے ہیں رشوت حرام ہے۔ سود بھی باطل طریقہ ہی مال کھانے کا ہے، جس سے اللہ رسول سے جنگ ہے وہ۔ یہ تو لوگ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن سود ہے کیا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک تو سود وہ ہے کہ قرض دیا آپ نے، قرض کے اوپر جو اضافی رقم آپ کو مل رہی ہے وہ سود ہے۔ جیسے سودی بینک کھلے ہوئے ہیں، اس میں لوگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اضافی پیسے ملتے ہیں، سب سود ہے۔ اللہ رسول سے جنگ ہے سیدھی سیدھی۔ اب ہمارے معاشرے میں سب کو پتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن پھر یہ اتنے سارے سود کے اڈے کھلے ہیں۔ یہ بینک جو چل رہے ہیں یہ کوئی آسمانی مخلوق آ کر تو پیسے جمع نہیں کراتی، مسلمانوں کا ملک ہے، غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور وہی ہمارے مسلمان اس میں پیسہ رکھ کر اس سے سود حاصل کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کے 70 دروازے ہیں گناہ کے، اس کے 70 مرتبے ہیں، اور اس میں سب سے ہلکا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ بڑے کی تو بات چھوڑو، ادنا یہ ہے، کم ترین منیمم۔ اب دیکھیں چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ حلال حرام کی تمیز کھو دی۔ خرید و فروخت میں بنیادی طور پر ہمیں 2-3 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں اگر سمجھ آ گئی نا تو پھر ہم بہت ساری غلط جگہوں پہ بچ سکتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ بیع یا تجارت جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اس کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ مال کو مال کے بدلے میں دینا، مال کا مال سے تبادلہ کرنا، تبادلۃ المال بالمال کہتے ہیں اس کو خرید و فروخت کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف بھی مال ہے، دوسری طرف بھی مال ہے، اس کا جو لین دین ہے، ایکسچینج ہے، تبادلہ ہے، اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز مال ہی نہ ہو، شریعت نے اس کو مال قرار نہ دیا، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ جیسے شراب ہے، جتنی بھی منشیات ہیں جن کو شریعت نے استعمال کرنے سے منع قرار دیا، ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ سور، خنزیر، اسی طریقے سے مال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خارج میں موجود ہو، ایگزسٹ کرتی ہو، موجود ہو کوئی چیز۔ جیسے گلاس موجود ہے ہمارے سامنے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے، حقیقت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، تصور میں ہو، خیال میں ہو، یا ایک کوئی نمبر ہو، عدد ہو، اس کی خرید و فروخت کی جائے تو شریعت میں اس خرید و فروخت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے آج کل یہ بٹ کوائن ہے، اب آپ دیکھیں تو دنیا پاگل ہوئی بھی ہے اس کے پیچھے ہے جناب۔ وہ چلا تھا چند ڈالر سے، آج اس کی قیمت $1,00,000 کے قریب پہنچ گئی۔
$1,00,000۔ اب لوگ کہہ رہے ہو بڑا ہو رہی، اس میں تو دنیا پیسہ بنا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جناب صرف پیسہ بنا رہی ہے کافی نہیں ہے، کیا حلال پیسہ بنا رہی ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو یہ بٹ کوائن کیا ہے؟ ایک تصوراتی چیز ہے، ایک عدد ہے جس کو آپ نے کوائن کا نام دے دیا، کوئی حقیقت میں کوئی سکہ وکہ تھوڑی ہے۔ اب ہمارے بہت سے آپ جائیں کھارا در میں ادھر ادھر، وہ باقاعدہ اس کی خرید و فروخت چل رہی ہے جناب، سٹا چل رہا ہے اس کے اوپر، لوگ چلا رہے ہیں، پیسہ بھی بنا رہے ہیں، لیکن یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ کیونکہ تجارت تو تھی جب دونوں طرف سے مال ہو، یہاں تو مال ہے ہی نہیں، ایک عدد ہے جس کو غبارے میں ہوا بھر بھر کے اس کو پیسے بڑھائے چلے جا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں، وہی کبھی گر کر جو ہے وہ $40,000 کا ہو جاتا ہے، پھر ایک دم بڑھنا شروع ہوتا ہے، 40، 50، 60، 70، 80، 90، بڑا بڑی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو تجارت اس چیز کی جائے گی جو مال ہو، حلال مال ہو، حرام کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو جو چیز مال ہی نہ ہو، اگر کوئی اس کے لین دین میں لگا ہے تو اس مال کی کوئی حیثیت نہیں، وہ خرید و فروخت نہیں ہے، وہ باطل طریقے سے مال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مال آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے، جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، جس چیز کی ملکیت آپ کو حاصل نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے۔ اب یہ موبائل میرا ہے نا، میں چاہوں تو اس کو خرید و فروخت کر سکتا ہوں۔ اب میرے پاس یہ موبائل ہے نہیں ابھی، میں کہتا ہوں ان سے جناب کہ میں نے آپ کو ایک آئی فون 14 یا 16 جو ہے وہ اتنے روپے کا بیچ دیا، ان سے سودا ہو گیا، پھر میں گیا مارکیٹ سے جا کر میں نے خریدا، اور خرید کے لا کر میں نے ان کے حوالے کر دیا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ کیونکہ بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت کا تبادلہ ہو جائے، یہ چیز میری ہے، جیسے ہی میں نے آپ کو بیچی، ایجاب و قبول ہوا، یہ میری ملکیت سے نکل کر خریدار کی ملکیت میں چلی جائے گی خود بخود۔ یہ حکم شرعی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وجود میں آ جاتا ہے۔ انسان کا اختیار صرف ایجاب و قبول کی حد تک ہے، بھئی یہ موبائل میری ملکیت ہے، کیسے ہے؟ کیونکہ میں نے اس کو خریدا، تو اب اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ یہ حلال ہونا ایک حکم شرعی ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان حکم کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ جو خرید و فروخت جیسے ہی ہوتی ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، میں نے اپنا موبائل ان کو بیچا تو اب یہ میری ملکیت سے نکل کر ان کی ملکیت میں چلا جائے گا، کیسے ایجاب و قبول ہوگا؟ تو ایک چیز اگر میرے جیب میں ہے ہی نہیں، میری ملکیت میں ہے ہی نہیں، میں کسی اور کو مالک کیسے بنا سکتا ہوں؟ سمجھ آئے؟ اب یہاں پر ہمارے یہاں جیسے آن لائن یا ڈراپ شپنگ چل رہی ہے، آرڈر پکڑ رہے ہیں لوگ، صرف تصویریں لگائی ہوئی ہیں ویب سائٹ کے اوپر، ہاں بھائی یہ چیز اتنے کی ہے، ہاں جی آرڈر دے دیا، اور اس کے بعد وہ جا کر خریدتا ہے، پھر وہ جا کر اس کو پہنچا دیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے۔ تو جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں تھی آپ نے کیسے بیچ دی؟ بظاہر تو آپ کہیں کہ آن لائن بڑا کام چل رہا ہے جی، ڈراپ شپنگ پوری دنیا کر رہی ہے، لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، مفتی صاحب عجیب آدمی ہیں، آ کر ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے ہی کہا تجارت حلال کون سی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں،
دنیا کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. کاروبار کامیاب ہونا اور ہے، حلال کامیاب ہونا اور ہے. اب آپ کہیں کہ پھر ہم کیا کریں اس میں؟ اس کے بھی کچھ طریقے موجود ہیں. اگر آپ تھوڑا سا سیکھیں، علماء کی صحبت میں آئیں تو وہ آپ کو طریقہ بتا دیں، بھائی اس طرح نہیں اس طرح کر لو تو یہ تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے، یہ جائز ہو سکتا ہے. آپ سودا نہ کریں، اس سے وعدہ کر لیں. سودے اور وعدے میں کیا فرق ہے؟ میں نے بیچ دیا، یہ سودا ہے. میں آپ کو اتنے کا بیچوں گا، یہ وعدہ ہے. جو فیوچر کا لفظ آئے گا نا، بیچوں گا، ابھی بیچا نہیں، بیچوں گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ کر لیا. تو وعدہ کر کے آپ یہ کر لیں، ابھی سودا ڈن نہ کریں، وعدہ کی لے لیا اس سے، اور اس کے بعد جا کر آپ نے خرید کے ملکیت میں لے کر آئے، قبضہ کیا اس کو، اور پھر اس سے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اب میں آپ کو اتنے کا بیچتا ہوں. یا پھر اس سے آپ نے تبادلہ کر لیا، تو یہ بیع تعاطی کے طور پر جب مال کا عملاً تبادلہ ہو جائے تو اس وقت بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی صورت ایک موجود ہے. تو بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں، پہلے آرڈر پکڑتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں ڈن، پھر جا کر کہتے ہیں اچھا اب تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گاہک میرے پاس موجود ہے. اس کے بعد جا کر انہوں نے خرید کر اس کو پہنچا دیتے ہیں اور بیچ کے پیسے رکھ لیے، سمجھتے ہیں حلال نفع آ گیا. کہ حلال کہاں سے ہو؟ آپ کی ملکیت میں ایک چیز نہیں تھی، آپ نے کیسے بیچ دی اس کو؟ ٹھیک ہے. دوسری چیز، جس چیز کا آپ پہ قبضہ نہ ہو، آپ قبضے سے پہلے بھی اس کو فروخت نہیں کر سکتے. میں نے موبائل خرید لیا، ان سے خریدا، لیکن ابھی یہ موبائل انہی کے پاس ہے، میں نے لیا نہیں، اس پہ قبضہ نہیں کیا، اور میں نے پہلے ان کو بیچ دیا، یہ بھی جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے؟ مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے. اب اس کی وجہ، اس کی علت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. سود میں اور تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے. سود میں اور تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جو تجارت ہوتی ہے اس میں انسان رسک اٹھاتا ہے، زمان، خطرہ. اب یہ میرا موبائل ہے، میرے ہاتھ میں ہے، تو اس کا رسک میرے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس دوران اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو کس کا خراب نقصان ہوگا؟ جو مالک ہوگا. ٹھیک ہے نا. خدا نہ خواستہ یہ میرے ہاتھ سے گرا، ٹوٹ گیا، میرا نقصان. چوری ہو گیا، میرا نقصان. جل گیا، میرا نقصان. ڈکیتی پڑ گئی، میرا نقصان. اس کا رسک میرے ذمہ پر ہے. ٹھیک. اب میں جو پروفٹ لیتا ہوں اس کا تعلق اس زمان سے ہے، اور جو چیز میرے زمان میں نہ ہو اس کا پروفٹ میں نہیں لے سکتا. اگر میں نے یہ موبائل ابھی یعقوب صاحب سے خریدا، قبضہ نہیں کیا، جب تک ان کے قبضے میں ہے اس کا ضمان ان کے ساتھ ہے. ہاں جب میرے قبضے میں آ جائے گا تو پھر کس کا ضمان ہوگا؟ میرا ہوگا. تو جب تک میں نے اس پہ قبضہ نہیں لیا میرا ضمان نہیں ہے. اگرچہ میں اس کا مالک ہو گیا، سودا ہو گیا ہے، خرید و فروخت ہو چکی ہے، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، تو ملکیت اور چیز ہے، ضمان اور چیز ہے. ملکیت کا تعلق ایجاب و قبول سے ہے اور ضمان کا تعلق قبضے سے ہے. تو جس چیز پر آپ کا ابھی قبضہ نہ آیا ہو آپ اس کو ابھی فروخت نہیں کر سکتے. ہاں جب آپ کا قبضہ آ گیا پھر آپ کا ضمان اب ان کے ضمان سے منتقل ہو کر وہ میرے ضمان کے اندر آ گئی چیز. اب میں اگر بیچوں گا تو کیونکہ یہ اس کا ضمان میرے ذمہ پر ہے تو اب اس کا پروفٹ میرے لیے جائز ہوگا.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کا نفع لینے سے منع فرمایا کہ جس کا ضمان انسان پر نہ ہو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الربح ما لم یضمن. تو ضمان آ گیا، نفع آ گیا. سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں یہی جو قرض کے اوپر نفع لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے 1 لاکھ لیے قرض کے طور پر، اب وہ اس سے کاروبار کر رہا ہے، تو اس میں کاروبار میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ طے کر لیا نہیں جناب میں 1 لاکھ کے 1.25 لاکھ لوں گا 6 مہینے میں. تو یہ جو اضافی 25,000 روپے ہیں، میرا 1 لاکھ روپیہ تو کہیں نہیں ڈوبا نا، وہ تو قرض ہے، جتنا دیا ہے اتنا مجھے دینا ہی دینا ہے اس نے ہر حال میں، نفع اور نقصان ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. تو یہ ہے سود. یہی اگر مداربت ہوتی کہ میں کاروبار کرنے کے لیے پیسے دیتا، اس سے پروفٹ ہوتا اور آپس میں ہم نفع کی تقسیم کرتے، کام اسی نے کیا، میرا صرف پیسہ لگا ہے، لیکن یہ جائز ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ جو مداربت ہوتی ہے جس میں ایک کا پیسہ اور ایک کا کام ہوتا ہے، تو اس میں نقصان اگر ہوگا تو وہ پیسے والے کا ہوگا، کام کرنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی تعدی یا غفلت نہ ہو، اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کے مترادف بن جائے، اس وقت تک اس پہ ضمان نہیں ہوتا. اب ہمارے یہاں لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر یہ کر رہے ہوتے پیسہ، لیکن اس میں ضمان نہیں اٹھاتے، رسک نہیں اٹھاتے. کاروبار میں پیسہ لگاؤں گا بھائی، لیکن میرا پیسہ نہیں ڈوبنا چاہیے، پیسے میں پورے لوں گا اور اس پہ اضافی اتنے % لوں گا. میرا سود ہے. اور وہ سمجھ رہے ہیں میں نے تو جناب انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، میں انویسٹمنٹ سے پیسے آتے ہیں مجھے. تو انویسٹمنٹ جائز طریقے سے کب کی؟ جب آپ نے ضمان ہی نہ اٹھایا، جب خطرہ آپ کے پیسے ڈوبنے کا ہے ہی نہیں، تو یہ تو مفت کا پیسہ آ رہا ہے نا. تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یا تو آپ کام کرتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں، پیسے سے پیسہ بنانا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، جب تک کہ آپ اس کا رسک نہیں اٹھاتے، اس کا ضمان نہیں اٹھاتے، اس کا خطرہ نہیں اٹھاتے. کاروبار کرنا ٹھیک ہے، یہ کاروبار کرے گا، اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ آپس میں ہم تقسیم کریں گے. جتنا پیسہ انویسٹ کیا اس کا پرسنٹیج لینا یہ بھی سود میں آ جاتا ہے. اس کا ضمان نہ لینا کہ جو بھی نقصان ہوگا بھائی تم بھرو گے، میں نقصان نہیں جانتا، یہ بھی ناجائز طریقے سے مال کھانا ہوگا. تو بنیادی چیز کیا ہے؟ رسک اٹھانا، ضمان اٹھانا، خطرہ اٹھانا. تو جس چیز کا آپ کو خطرہ نہیں ہے، ضمان نہیں ہے، وہ چیز آپ آگے فروخت کر کے اس پہ پروفٹ حاصل نہیں کر سکتے. سمجھ آئی بات؟ تو یہی بنیادی فرق ہے ربا میں اور تجارت کے اندر. اور یہی فرق کفار کو سمجھ نہیں آتا تھا. جب سود کی حرمت آئی تو سود میں بھی بظاہر تو پروفٹ ہوتا ہے، پیسے دے کر اوپر لیے جاتے ہیں نا. اور انسان جو تجارت کرتا ہے وہ بھی کس لیے کرتا ہے؟ پروفٹ کے لیے کرتا ہے. کوئی بھی دکاندار ہے وہ کاروبار کس لیے کرتا ہے؟ نفع کمانے کے لیے کرتا ہے. گھر سے تو کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی زیادہ نفع کماتا ہے، کوئی کم زیادہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نفع ہوگا. بھائی میں یہ چیز خریدتا ہوں، گلاس خریدتا ہوں، میں 100 روپے کا گلاس ہے، تو میرے حساب سے 100 روپے کے مقابلے میں مجھے اس گلاس کی ضرورت ہے. میرے لیے 100 روپے دینا اور یہ گلاس لے لینا یہ فائدے مند نظر آتا ہے مجھے. جب ہی میں یہ گلاس خریدتا ہوں، خریدار جو بھی جاتا ہے اس کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، اور بدلے میں وہ دیکھتا ہے کہ یار اتنے پیسے اگر جا رہے ہیں لیکن مجھے چیز یہ مل رہی ہے، تو اس کو فائدہ نظر آتا ہے اپنا، وہ خرید لیتا ہے.
اور دکاندار کیوں بیچتا ہے؟ اس نے 90 کا لیا تھا، اس کو دکھا چل 10 روپے کا نفع آ رہا ہے، بیچ دوں گا، میں اور 90 کا لیا ہوں گا، میں اور بیچ دوں گا۔ تو دونوں کے مقاصد ہوتے ہیں، بیچنے والے کا اپنا مقصد ہوتا ہے، خریدار کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ تو تجارت کی ہی پروفٹ کے لیے جاتی ہے، پروفٹ لینا بری بات نہیں ہے، لیکن پروفٹ لے کیسے رہے سوال یہ ہے۔ تو سود میں بھی پروفٹ آ رہا تھا، تجارت میں بھی پروفٹ آ رہا تھا، تو کافروں نے یہ کہا انما البیع مثل الربا، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت بھی تو ربا کی طرح ہے۔ تو اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے ایک نفع کو تو حلال قرار دیا ہے، تجارت کو، لیکن دوسرے نفع کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ سود ہے، ایک نہیں ہے دونوں۔ اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے جو سود سے منع کیا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ استحصالی نظام ہے، یہ امیر کو امیر بناتا ہے، غریب کو غریب بناتا ہے، یہ سرمایہ دار خون نچوڑتا ہے۔ تو اللہ نے سود کو حرام دیا، بظاہر دونوں میں پروفٹ ہے، لیکن ایک حلال پروفٹ ہے، دوسرا حرام پروفٹ۔ تو یہی فرق ہے اسلامک بینک میں اور سودی بینک میں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں بھائی سودی بینک بھی پیسے زیادہ اوپر لیتا ہے، اسلامک بینک بھی پیسے اوپر زیادہ لیتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں ایک کار لیتا ہوں، سودی بینک کے پاس گیا، 20 لاکھ کی کار ہے، 5 لاکھ روپے میں نے اضافی اس کو دینے پڑ گئے، 25 لاکھ روپے دوں گا 3 سال کی قسطوں میں۔ 20 لاکھ کی خریدی، 25 لاکھ روپے دے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اور جب میں اسلامک بینک کے پاس جاتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے 5 لاکھ روپے اوپر لیتے ہیں، تو گئے تو میری جیب سے 25 لاکھ ہے۔ دونوں ایک ہے؟ نہیں جناب، دونوں ایک نہیں ہے۔ سودی بینک آپ کو پیسے دیتا ہے قرض کے طور پر، اور قرضے پر وہ نفع لیتا ہے آپ سے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ابھی بتایا کہ قرضے پر جو پروفٹ ملے گا وہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا، میرا سود دے رہا ہے۔ اسلامک بینک کیا کرے گا؟ اسلامک بینک آپ کو پیسے نہیں دے گا۔ آج کل جو اسلامک بینک کام کرتا ہے وہ ڈیمینیشنگ مشارکہ کی بنیاد پر کاروں کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہیں گے اچھا بھائی عام بینک ہوتا ہے تو وہ بھی ڈاؤن پیمنٹ لیتا ہے، بھائی 25 لاکھ کی گاڑی ہے یا 20 لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ کے پاس کتنے ہیں، تو وہ ملا کر آپ لے رہے ہوتے ہیں۔ اسلامک بینک کیا کرے گا؟ بھائی 20 لاکھ کی گاڑی ہے مثال کے طور پر، آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 2 لاکھ روپے، اچھا یہ 18 لاکھ روپے ہم دے دیتے ہیں، 2 لاکھ آپ کے، ہم ملا کر ایک کار خریدتے ہیں شرکت کے طور پر، پارٹنرشپ، جوائنٹ اونرشپ، ٹھیک ہے، جس میں 2 لاکھ روپے آپ کے ہیں اور 18 لاکھ روپے بینک کے ہیں، دونوں اس کار کے مالک ہو گئے، بینک کا حصہ زیادہ ہے، کسٹمر کا حصہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب بینک نے ظاہر ہے کہ یہ شراکت جو کی تھی وہ اس لیے تھوڑی تھی کہ گاڑی جیسے عام طور پر مشترک چیز ہوتی ہے تو اس سے نفع حاصل کرنے کے طریقے کیا ہے، یا تو باری مقرر ہوتی ہے یا پارٹیشن کر لیتے ہیں، بھائی 2 گھروں میں مشترک ہے، اوپر والی منزل تم لے لو، نیچے والی منزل میں لے لوں گا، جیسے وراثت میں مکان ملتا ہے نا، کیا ہوتا ہے ایسے ہی کرتے ہیں نا، یا پھر کیا کرتے ہیں چلو کرایہ پہ جواب دو، جس کا جیسا حصہ ہے اس کے مطابق کرایہ لے لیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ٹائم شیئرنگ بھی ہوتی ہے، پلیس شیئرنگ بھی ہوتی ہے، جگہ کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ تو اب بینک کیا کرتا ہے کہ اپنا حصہ جو اس کا ہے وہ اس کو کرایہ پر دے دیتا ہے،
کیا کرتا ہے؟ کرائے پر دیتا ہے، اور کرائے پر لے کر اجرت لینا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بینک اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کسٹمر کو فروخت بھی کرتا ہے. مثلا 18 لاکھ ہے نا، 18 مہینے کی قسط ہے، تو وہ اس کے 18 یونٹ بنا دے گا اور ہر یونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے. تو وہ اس طرح 1 لاکھ روپے یونٹ کے دیتا جائے گا اور اس کا مالک بنتا جائے گا، اور اتنے ہی یونٹ کا کرایہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا جتنے کا وہ مالک بنے گا. تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ اس کا مالک بن جائے گا. اگر اس دوران گاڑی تباہ ہو گئی، آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو بینک کا بھی نقصان ہوگا. اسلامک بینک یہ نہیں کہہ سکتا جناب مجھے تو پیسے چاہیے، گاڑی لگ گئی تو میں کیا کروں، مجھے تو کرایہ چاہیے. نہیں، کرایہ اسی صورت میں ملے گا جب گاڑی چلنے کے قابل ہوگی. اگر گاڑی ٹھک گئی بغیر کسی غلطی کے، تو اگر بننے کے قابل نہیں ہے وہ، تو ٹھیک ہے، جس کا جتنا شیئر تھا وہ نقصان ہو گیا. بینک آپ سے کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں کر سکتا. جیسے 2 بندوں نے مل کر ایک گاڑی لی، روڈ پہ کھڑی تھی، ٹرک آیا، ٹرک مار کے چلا گیا گاڑی کو، اڑا دی گاڑی سے، کرچی کرچی کر دی. تو اب یہ جو دونوں مالک تھے آدھا آدھا نقصان دونوں کا ہو گیا. تو ایسے ہی جس کا جتنا شیئر ہوتا ہے اس گاڑی میں اس کو اپنا نقصان ہو گیا. کسٹمر کے 2 لاکھ لگے تو اس کے 2 لاکھ ڈوب گئے، بینک کے 18 لاکھ لگے تو وہ 18 لاکھ ڈوب گئے. اگر شو روم سے نکلتے ہی گاڑی کو کسی ٹرک نے اڑا دیا. تو اسلامک بینک نقصان برداشت کرتا ہے. سودی بینک کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کی گاڑی لگے نہ لگے، چلائیں نہ چلائیں، چلنے کے قابل ہو نہ ہو، اس نے آپ کو 20 لاکھ دیے، 25 لاکھ اس نے لینے آپ سے. تو اسلامک بینک آپ کو گاڑی فروخت کر رہا ہے، یہ تجارت ہے. سودی بینک آپ کو قرضے پر آپ سے پروفٹ لے رہا ہے، وہ سود ہے. ایک حلال ہے، ایک حرام ہے. اگرچہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ آپ نے 5 لاکھ اوپر دیے، وہاں بھی 5 لاکھ اوپر دیے، وہاں سود کے نام پر دیے، یہاں پروفٹ کے نام پر دیے. تجارت میں تو پروفٹ ہے. اب بینک جو کھول کے بیٹھے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کوئی ویلفیئر ادارہ تو ہے نہیں، یہ تجارت کے لیے بیٹھے ہیں نا، پروفٹ کمانے بیٹھے ہیں. کیونکہ لوگوں نے پیسہ دیا ہوا ہے مداربت میں، پروفٹ آئے گا تو وہ اپنے کھاتے داروں کو آگے پروفٹ تقسیم کریں گے. تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بات کہتے ہیں جی کان ادھر سے پکڑو گے ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے. 5 لاکھ ادھر بھی گئے، 5 لاکھ ادھر بھی گئے. تو جناب یہ حلال اور حرام کا فرق ہے. اگر طریقہ کار تبدیل ہو جائے تو ایک چیز حلال ہو جاتی ہے، اور طریقہ کار تبدیل ہو جائے تو وہ چیز حرام بھی ہو جاتی ہے. آپ نے ایک بکرا لیا قربانی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے چھری چلائی، قربانی بھی ہو گئی، گوشت بھی حلال ہو گیا. اب آپ اس کے ٹکے بنا کے کھائیں، بریانی بنا کے کھائیں، جو مرضی کھانا ہے کھائیں، سب حلال ہے. اور وہی جان بوجھ کر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس پر، چھری بھی چل رہی ہے، خون بھی بہ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اس پر. اب یہ بکری کیا ہوگی؟ کیا اس گوشت سے بریانی نہیں بن سکتی؟ بن جائے گی. ٹکے نہیں بن سکتے، سب بنیں گے لیکن حرام بنیں گے. وہ آپ کھائیں گے تو بظاہر جسم پیٹ بھی بھرے گا، طاقت بھی آئے گی، لیکن وہ حرام ذریعے سے آئی. اور پہلی جو تھی وہ حلال ذریعے سے آتی. تو اب اگر کوئی کہے کہ جناب دونوں میں فرق کیا ہے، یہ بھی ایک بریانی کی پلیٹ ہے، یہ بھی ایک بریانی کی پلیٹ ہے، اس میں بھی گوشت ہے، اس میں بھی گوشت ہے، اس کو کھاتا ہوں اس سے بھی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کو کھاتا ہوں اس سے بھی بھوک مٹ جاتی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تمہیں دونوں ایک لگ رہے ہوں لیکن مسلمان کی نگاہ سے دیکھو گے تو دونوں ایک نہیں ہے.
کافر کی نگاہ میں دونوں ایک ہو سکتے ہیں، اسے حلت حرمت کی نہیں پتا، اس کو اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن مسلمان کو پرواہ ہے، وہ کہے گا ہرگز نہیں کھاؤں گا میں تو حلال کھاؤں گا۔ تو یہی سوچ یہاں کیوں نہیں آتی؟ بھئی آپ کو طریقہ، کیونکہ آپ تجارت کے ماہر تو ہیں نہیں، اس لیے اتنی گہرائی تو سمجھ میں آتی نہیں۔ یہ آسان سی مثال میں نے سمجھائی ہے گوشت والی، جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو صرف فرق کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا پڑھنا ہی، اس سے اتنا بڑا فرق پڑ گیا؟ جی جناب، اتنا ہی بڑا فرق پڑ گیا؟ تو اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق عمل کر لیتے تو حلال پروفٹ آتا، اور اس سے ہٹ کر جب آپ نے عمل کیا تو حرام پروفٹ آیا۔ پروفٹ دونوں میں آیا، ایک اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور ایک جو ہے وہ حلال مال ہے، اور وہ کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، کبھی سنت بھی ہے، کبھی مستحب بھی ہے، کبھی مباح ہے، اس کے اپنے اپنے مراتب ہیں، لیکن کم سے کم مرتبہ اس کا مباح کا ہے، حلال اور جائز ہونے کا ہے۔ تو یہ بات لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں بھائی دونوں چیزیں ایک نہیں۔ تو پہلا اصول کیا ہوا؟ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کو فروخت نہیں کرنا۔ دوسرا کہ جس چیز کو آپ فروخت کر رہے ہیں وہ مال ہو، حلال مال ہو، جو وجود رکھتا ہو۔ جس چیز کا وجود نہ ہو آپ اس کو ابھی فروخت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو اس کو آپ فروخت نہیں کر سکتے۔ پہلے قبضہ لیں، اس کے بعد آگے اس کو فروخت کریں۔ اب چاہے وہ آن لائن کام ہو رہا ہو یا فزیکل کام ہو رہا ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، اصول شریعت کا یہ رہے گا، جو چیز آپ کے ذمہ میں ہوگی اس کو آپ فروخت کر سکتے ہیں، جو چیز آپ کے ذمہ میں نہیں ہے، جس کا خطرہ آپ نہیں اٹھا رہے، اس چیز سے آپ پروفٹ کمانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، چاہے وہ انویسٹمنٹ کے طور پر ہو یا کچھ بھی ہو۔ شراکت داری ہوگی، پارٹنرشپ ہوگی، تو جس کا جتنا شیئر لگا ہے اس کو وہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جناب میں نقصان نہیں اٹھاؤں گا، پروفٹ میں حصے دار ہوں، لیکن جو لگا رہا ہوں نا وہ پورے آپ کو ملیں گے۔ تو شراکت داری میں بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی کیپٹل کی، راس المال کی، جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس رقم کی، کیونکہ جب ضمانت نہیں ہے دے دی تو پھر رسک کہاں سے رہا، پھر خطرہ کہاں سے اٹھایا اس نے؟ جب اس کو ضمانت مل گئی کہ جو 1 لاکھ روپے دے رہے ہو آپ کو واپس 1 لاکھ ہی ملیں گے اور پروفٹ بھی ملے گا، جائز نہیں۔ اصول کیا ہوا؟ جناب آپ نے اس کا رسک نہیں اٹھایا، یہ آپ کے زمان میں نہیں آیا، اس کا آپ نے خطرہ نہیں اٹھایا، تو جس چیز کا آپ خطرہ نہیں اٹھاتے اس چیز سے آپ پروفٹ نہیں لے سکتے۔ آسان سا اصول ہے، سمجھ آ گئی؟ تیسرا، چوتھی چیز کہ آپ خرید و فروخت میں کوئی ایسی شرط نہیں لگا سکتے کہ جس میں جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو اور خریدار یا بیچنے والے میں سے کسی ایک کا اس میں فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر میں نے یہ موبائل ان کو بیچ دیا، یعقوب صاحب کو 1 لاکھ روپے کا، پیسے لے لیے اور کہتا ہوں بھائی لیکن میں 1 مہینے تک یہ موبائل استعمال کروں گا، 1 مہینے بعد دوں گا آپ کو، میں پیسے بھی لے لیے اور موبائل بھی نہیں دے رہا، یہ شرط لگا کے میں نے یہ سودا کیا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی سود کے ذمہ میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب میں جو یہ 1 مہینے تک یہ موبائل استعمال کر رہا ہوں اس کے بدلے میں کچھ دے رہا ہوں، بھائی 1 لاکھ روپیہ میں نے اس کا لے لیا، اب مالک یہ ہو گئے
اور میں کہا نہیں جناب میں تو مہینہ استعمال بھی کروں. تو یہ ایسی شرط جس کا عقد تقاضا نہ کرے اور اس میں ایک بندے کا کسی کا فائدہ بھی ہو تو یہ شرط فاسد اور یہ ربا کے حکم میں آتی ہے, سود کے حکم میں, یہ بھی ناجائز ہے. شرط کے طور پہ نہیں کر سکتا. ہاں میں نے ویسے ہی ان سے کہا یار سودا ہو گیا بھائی ذرا کچھ دن کے لیے اگر آپ ویسے ہی مجھے دے دیں, تھوڑا سا میرا موبائل آ رہا ہے, جب تک آئے گا میں آپ کو دے دوں گا. انہوں نے ازراہ کرم مجھ پر یہ دے دیا, لیکن یہ جب چاہے مجھ سے لے لیں, پھر یہ شرط نہیں ہے. شرط کا مطلب ہے کہ نہیں جناب ارے ابھی کہاں سے مانگ رہے ہو, شرط نہیں لگائی تھی ہم نے, کیا 1 مہینے سے پہلے نہیں دوں گا, چلو چلو جاؤ یہاں سے. شرط میں حق پیدا ہو جاتا ہے, استحقاق پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ جائز نہیں. ایسے سودے ہو رہے ہوتے ہیں ہماری مارکیٹوں میں, شرطیں فاسد چل رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا ہے یا نہیں. تو اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس چیز سے شرط فاسد ہوتی ہے یا نہیں. 5واں اصول کہ آپ کے اس سودے کی وجہ سے معاشرے پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں, جیسا ذخیرہ اندوزی. ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ بھائی شریعت نے ملکیت کا حق تو رکھا ہے, ہر بندہ اپنی ملکیت کو محفوظ بھی رکھ سکتا ہے اور جتنے پر چاہے فروخت بھی کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ جی آٹے میں نمک پروفٹ لینا ضروری ہے, ایسی شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی. میری چیز ہے میں 1,00,000 کی بیچوں, میری چیز میں 10,000 کی بیچوں, دو کام نہیں کروں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. میں جھوٹ بول کر بولوں کہ نہیں جی مجھے تو اتنے کی پڑی اور اتنے کی پڑی. لوگ قسمیں کھاتے ہیں, قسم کھانے سے سودا تو چل جاتا, برکت چلی جاتی ہے. بھائی میں لایا ہوں 100 کا, میں بیچوں گا 1,00,000 کا, لینا ہے لو نہیں تو نہ لو. لیکن میں یہ کہوں نہیں جناب میں نے تو 90,000 کا خریدا ہے اور 10,000 کو پروفٹ لینا میرا حق بنتا ہے, کیوں ہوتا ہے, حالانکہ لیا میں نے کم کا ہے, تو جھوٹ بول کے میں نے چلا دیا. یہ دھوکہ ہو گیا, غبن ہو گیا, یہ جائز نہیں ہے. باقی پروفٹ جتنا لینا ہے جو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. زیادہ پروفٹ دو گے, 1 دفعہ بیچ دو گے, 2 دفعہ بیچ دو گے, تیسری دفعہ بندہ خود ہی بھاگ جائے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا بندہ, کاروبار خود خراب ہوگا اسے. مارکیٹ میں ایک چیز 10 کی بک دی ہے, تم 12 کی بیچ کے خوش ہو رہے ہو, وہ آگے جا کر دکاندار سے پوچھے گا 10 کی, کہے گا آئندہ کبھی نہ جاؤں گا اس کے پاس. تو 1 دفعہ تو بیچ لیا لیکن گاہک نہیں بنایا. جو عقل مند دکاندار ہوتا ہے وہ گاہک بناتا ہے. وہ مرغی ایک ہی دفعہ حلال نہیں کرتا, گاہک انڈا دینے والی مرغی ہوتا ہے. جتنی دفعہ آئے گا اتنی دفعہ پروفٹ دے کے جائے گا, اور ایک ہی دفعہ آپ نے چھری پھیر دی اس پہ, اپنے انڈے خود ہی ضائع کر. یہ تو تجارت کا بنیادی اصول ہے. لیکن شریعت نے ایسا کچھ نہیں آپ کو پابند کیا کہ آپ اتنا % پروفٹ لیں گے یا اتنا % لیں گے. کیسی مارکیٹ ہے اس کے مطابق آپ چلیں, دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, کھرا کام کریں. اتنے کا بیچوں گا, لینا ہے لو نہیں تو نہ لو, مرضی ہے تمہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, یہ ایک اصول ہے. باقی اب ذخیرہ اندوزی کیوں منع ہے؟ مثلا گندم کی کاشت ہوئی, گندم کی فصل آئی, اب کچھ ٹائم آئے گا جب گندم تھوڑا سا شارٹ ہونا شروع ہو جائے گی, تو آپ لوگوں نے کیا کرا, اس کو اپنے گوداموں میں بھر کے رکھ لیا. بیچ سکتے ہیں, نہیں بیچ رہے, تاکہ ابھی قلت اور بڑھے, لوگوں میں مارا ماری ہو, اس کے ریٹ ایک دم اوپر جائیں گے, پھر نکالوں گا, زیادہ پروفٹ کماؤں گا.
اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوگی. ایک چیز کی قیمت 10 روپے ہے، اس کو مصنوعی طریقے سے مہنگائی بڑھا کر آپ 20 روپے پہ لے گئے، معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے نا اس سے. تو ایسی خرید و فروخت شریعت نے جائز نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے پورے معاشرے پر، کسی شہر پر، کسی علاقے پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے. اب وہ گندم بھی ہو سکتی ہے، چاول بھی ہو سکتا ہے، گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آج کے دور کی میں بات کروں تو ڈالر بھی ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں میں، پچھلے سال میں کیا ہو رہا تھا؟ روز ڈالر اوپر جا رہا ہے، جا رہا تھا نا. چند سال میں جب اسحاق ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ، 100 روپے کا چھوڑ کر گئے تھے، 100 روپے کا ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. 5 سال میں وہ 280 پہ پہنچ گیا. کتنے گنا اوپر ہو گئے؟ یہ کیسے ہوا؟ ایسا نہیں تھا کہ ملک میں ڈالر کم تھا، لوگوں نے اپنے تہخانے کے تہخانے بھرے ہوئے تھے ڈالر سے، مصنوعی طریقے سے ملت پیدا کر رہے تھے. ریٹ اوپر جا رہا ہے، چیزیں خود بخود مہنگی ہو رہی ہیں، سب ملوث تھے اس میں. جب روکنا چاہا تو رک گیا. ابھی ڈالر رکا ہوا ہے نا، کیونکہ ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے جن کے، انہوں نے ڈنڈا چلایا صحیح کر کے، چھاپے مارے 2-3 قسم کے، تو وہ لوگوں نے خود ہی نکالنا شروع کر دیے. او بھائی خطرہ ہے. تو یہ جو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی تھی، اس کا اثر آپ پہ بھی پڑا، مجھ پہ بھی پڑا، ایک غریب پر بھی پڑا، ایک سرمایہ دار پہ بھی پڑا. جو 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے وہ بھی پریشان ہوا. سب کے اوپر اثر آتا ہے. کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، کچھ لوگوں نے اپنے جو کروڑ تھے انہوں نے 10 کروڑ کر لیے، جن کے 10 کروڑ تھے انہوں نے ارب کر لیے، جن کے ارب تھے انہوں نے کئی ارب کر لیے. تو چند لوگوں کو فائدہ پہنچا، لیکن پورے معاشرے کو اس کا نقصان ہوا نا. تو شریعت نے ایسا کاروبار کرنے سے ہمیں منع کر دیا. ذخیرہ اندوزی حرام ہے، وہ پروفٹ حلال نہیں ہے. لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کاروبار بڑا ہوشیار ہے، اسے پتا تھا یار دیکھو ایسا ہونا ہے، اس نے لے کے پہلے ہی پھنسا دی ہے، بڑا کاروباری ٹیکنیک ہے اس کے بعد. وہ حلال ہے حرام ہے یہ تو دیکھو. تو ذخیرہ اندوزی کرنا بھی منع ہے. آپ ایسا کام نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ چند اصول اگر آپ یاد رکھیں اور اس کے مطابق کام کریں تو یقین مانیں اللہ تھوڑے پہ بھی برکت ڈال دیتے. اصل چیز کثرت نہیں ہوتی، اصل چیز برکت ہوتی. اگر تھوڑا ہے، دل مطمئن ہے، آدھی روٹی میں بھی پیٹ بھر سکتا ہے. اور اگر ہرس و حوث ہو تو لاکھوں کی خوراک پڑی ہے لیکن کچھ بھی نہیں پیٹ بھر رہا اس سے. اور یہ پیسہ پھر کہاں جاتا ہے؟ 2 ڈال کے پاس، یا تو ڈاکو یا ڈاکٹر. کمایا تو لیکن گیا کہاں؟ یا مرتا ہے اور بعد میں وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں. وہ اولاد یہ نہیں دیکھتی ماں مر گیا بڑا دکھ ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے خوش ہوا بڈھا جان چھوڑی، اب دیکھو کیا چھوڑ کے مرا. تو ایسے مال کا یہ انجام ہوتا ہے. دنیا میں بھی وبال، آخرت میں بھی وبال. خاندانی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. وہ ایک بیٹا دوسرے کھینچتا ہے، ادھر سے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے، ادھر سے داماد منہ لٹکا کے وہ نہیں مجھے چاہیے وہ. ان سرمایہ داروں کے آپ کو بھی مسائل سنیں گے نا، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے. ہم تھک کے سوتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے بہت اچھی. یہ تو گولیاں پھانکتے پھر بھی نیند نہیں آتی.
اور ہم سمجھ رہے بڑا سرمایہ دار ہے، بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، بڑے عالیشان گھر میں رہ رہا ہے، بڑے نرم بستر پہ سو رہا ہے، بڑا ایئر کنڈیشن چلتا رہتا ہے، وہ اس کو بستر پہ بھی وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اور ہماری لوڈ شیڈنگ بھی ہم پھر بھی سو جاتے ہیں۔ تو حلال کی اپنی برکتیں اور حرام کی اپنی نحوستیں، وہ کثیر ہو کر بھی قلیل ہے اور حلال قلیل ہو کر بھی کثیر ہوگا، اللہ اس میں وہ برکت ڈال دے گا۔ تو اصل چیز برکت کی طرف جائیے، کثرت کی طرف کبھی نہ جائیں۔ اور آج کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو انسان ایک کو دیکھ کر دوسرا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پڑتا ہے، اوہو اس کے پاس نئی موٹر سائیکل آ گئی میں بھی لے لوں گا، اب اس نے کیا اچھا اس نے غلط طریقے سے کمایا تو میں بھی کما لوں گا۔ تو وہ جب جہنم میں جائے گا تو آپ بھی چلے جائیے گا، جب اس کو قبر میں جوتے پڑیں گے تو آپ بھی کوئی جوتے کھا لیجیے گا۔ تو اس کا نتیجہ تو دیکھو نا، چند دن کے مزے لے کر مستقل عذاب لینا کون عقل مند برداشت کرے؟ ہم تو کہتے ہیں نا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں ہم جو بوئیں گے آگے ہم نے وہ کاٹنا ہے۔ تو فصل لگاتے وقت ہم غلط بیج ڈالیں گے تو نقصان اپنا کریں گے۔ ان کافروں کو نہ دیکھیں، ان کی تو دنیا ہی جنت ہے، ہماری جنت ہمیں آگے ملے گی۔ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، اس کی بنیاد پر تو آگے فیصلہ ہونا ہے، ہم کدھر جائیں گے، مزے ہمیں وہاں ملنے۔ تو جس کی نظر آخرت پہ ہوگی وہ کبھی حرام کی طرف نہیں جائے گا، وہ رشوت کی طرف نہیں جائے گا، وہ سود کی طرف نہیں جائے گا کہ بھوکا رہ لوں گا لیکن حرام کا لقمہ حلق میں اندر جانے نہیں دوں گا۔ اور جو خود یہ ذہن رکھتا ہے پھر اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے تو پھر اس کی اولاد کی فرما بردار نکلتی ہے، اور جو اپنی اولاد کو اسی طرح کے مال کھلا رہا ہوتا ہے پھر وہی اولاد اس باپ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہ دنیا دیکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حلال کھانے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، مال حرام کی نحوست سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب سوال جواب ہیں آپ کے کچھ تھوڑے سے، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو بجلی کا بل ہے یا اسکول کی فیس مقررہ تاریخ پر جمع کرائیں نہیں تو اضافی پیسے دینے پڑیں گے، تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ بھئی ایک چیز آپ نے بجلی کا بل لیا، اتنے پیسے آپ کے ہو گئے، وہ آپ کا دین ہو گیا، اب مقررہ وقت پہ آپ نے ادا نہیں کیا تو اس پہ آپ اضافی جو رقم ادا کر رہے ہیں یہ بھی سود ہے۔ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ اب بہت سے لوگ ارے بھر دیں گے بجلی کا بل، ارے کیا ہوا بھائی اگلے مہینے بھر دیں گے ڈبل، کرتے ہیں نا۔ تو یہ جو اضافی رقم آپ دے رہے ہیں یہ سود کی رقم دے رہے ہیں، اور اپنے سر پر سود دینے کا گناہ آپ طاری کر رہے ہیں۔ وہ جو لے رہے ہیں وہ تو حرام لے رہے ہیں، جو کہ الیکٹرک والے لے رہے ہیں وہ ناجائز لے رہے ہیں، لیکن جو آپ دے رہے ہیں وہ کون سا جائز دے رہے ہیں؟ تو اس لیے وقت پر اپنا بل بھر دیں، تاکہ اس لیے نہیں کہ پیسے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ سود نہ چڑھ جائے مجھ پر، میں سود سے بچوں۔ انشاءاللہ جب اسلامی نظام آئے گا تو یہ سب ختم کریں گے، لیکن ابھی تو ہم مجبور ہیں دینے پر، تو یہ ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، وقت پہ ادا کر دیں۔ دینا بعد میں بھی ہے، دینا ابھی بھی ہے، تو جب ذمہ داری ہم پر یہ سمجھ کے یار کہیں سود کا معاملہ نہ ہو جائے میرے ساتھ تو وقت پہ ادا کریں۔ ایسے اسکول والے اگر ہیں تو اسکول والے اگر اضافی پیسے لیتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے، ان کو چاہیے کہ یہ معاملہ ختم کریں، لیکن جو دینے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وقت پہ ادا کر دیں، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے،
جس کی ادائیگی کا وقت آ گیا، پیسے ہیں اور نہیں ہے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، کل لے لینا، آج لے لینا، پرسوں لے لینا، یہ ظلم ہے۔ جیسے ہمارے کاروباری حضرات ہیں نا، دکاندار حضرات کریڈٹ پہ مال اٹھاتے ہیں، اب وہ بیچارہ جب پیسے لینے آتا ہے نا، ایسا لگتا ہے بھیک مانگنے آیا، وہ کھڑا ہوتا ہے، ہاں بھائی، ارے بھائی آ گھوم کے چکر مار کے دیتے ہیں ابھی تجھے، پڑے ہوئے گلے میں پیسے دے سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کو چکر لگوا کے دینے، اور جو اس کو وقت پہ دے دے وہ کہتا ہے بھائی اس کی عادت کیوں خراب کر رہا ہے۔ یعنی بڑے بوڑھے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، پرانے کھاپڑ، تو اس کی عادت کیوں خراب کر رہا ہے؟ یعنی ہماری اخلاقیات کا وہ جنازہ نکلا ہوا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دینے ہیں، موجود ہیں، تو وہ جو ٹائم لگا کے آئے گا، چکر لگا کے آئے گا، گھوم پھر کے آئے گا، آپ کی وجہ سے رکے گا، تو یہ آپ نے ظلم کیا۔ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو کتنا برا لگے گا، یار دیکھو کیسا آدمی ہے، بلا وجہ کے چکر لگوا رہا ہے۔ ظلم ہے نہیں، لیکن ہم اس ظلم کو اپنا حق سمجھ کے کر رہے ہیں۔ چلو دنیا میں تو کر رہے ہو، آخرت میں پھنسو گے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ غلط سوچ ہماری جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی ہماری تعلیمات کیا کہتی ہیں اور ہم عمل کیا کرتے ہیں۔ اسلام بہت اچھا ہے، کسی ایک غیر مسلم نے کہی تھی اسلام بڑا اچھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مسلمان سب سے برے ہیں۔ ان سے کاروبار کرنا، دنیا ہم سے بھاگتی ہے۔ ایک یہودی کو ہم 100 گالیاں دیں، لیکن یہودی اپنے کاروباری اخلاقیات میں پورا اترے گا۔ بہت سے ایسے گمراہ فرقے ہیں جو ہم کہتے ہیں یار یہ، لیکن کاروبار میں کہتے ہیں بڑے خراب نہیں ہے بھائی۔ تو ہمارا ایمان ہمیں ان غلط کاموں سے کیوں نہیں روک رہا؟ ہم غلط کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے۔ اچھا، اب یہ کہ ادھار میں زیادہ، نقد میں کم، مثلا یہ گلاس ہے، ابھی آپ مجھ سے خریدیں گے تو 100 روپے کا گلاس ہے، اور یہی آپ جناب 1 مہینے کے بعد مجھے پیسے دیں گے تو 110 روپے کا گلاس ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا نا، نفع کی حد شریعت نے نہیں رکھی۔ میں اپنی چیز کم کی بھی بیچ سکتا ہوں، زیادہ کی بھی بیچ سکتا ہوں، تو یہ سود نہیں، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ مارکیٹ میں نقد کی قیمت کم ہوتی ہے، ادھار کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، صرف فرق کیا ہے کہ میں ایک چیز طے کر لوں، نقد بیچ رہا ہوں یا ادھار بیچ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی اگر آج دو گے تو 100 اور 1 ہفتے بعد دو گے تو 110، اب یہ طے نہیں کیا ہم نے کہ سودا کون سا ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ ہمیں فکس کرنا پڑے گا، متعین کرنا پڑے گا کہ میں نقد کے اوپر سودا کر رہا ہوں یا ادھار پہ کر رہا ہوں۔ قیمت کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے ہم پہ ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اتنا رکھیں اور اتنا نہ رکھیں۔ تو زیادہ قیمت پہ ظاہر ہے مجھے پیسے میرے پھنسیں گے، تو اتنا عرصہ میں یہ دیکھوں گا نا کہ یار اگر میرے کاروبار میں یہ ٹرن اوور چل رہا ہوتا تو میں اس پہ اتنا پروفٹ کما لیتا، اور اس میں میرا پروفٹ پیسہ پھنس رہا ہے تو پھر میں زیادہ نفع رکھ کے بیچوں گا۔ تو یہ کاروباری طور پر منع نہیں۔ آپ نقد کم قیمت کا بیچ سکتے ہیں، ادھار زیادہ قیمت کا بیچ سکتے ہیں، لیکن متعین کر کے کہ نقد بیچ رہے ہیں یا ادھار بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہو آپ کا اس حوالے سے؟ جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ابھی، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں، تو اس میں نے آپ کو بنیادی اصول کیا سمجھائے؟ جو مال نہیں ہے وہ نہیں بیچیں گے۔ مال کیا ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے، جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو اسے نہیں بیچیں گے، جو آپ کے قبضے میں نہ ہو اسے نہیں بیچیں گے، جس کا ضمان آپ نہ اٹھائیں اسے نہیں بیچیں گے، کوئی ایسی شرط فاسد نہیں لگائیں گے جو عقد اور سودے کے خلاف تقاضا ہو،
اسی طرح ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچے۔ یہ چند چیزیں ہیں بس، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر اس طریقے سے ہم کاروبار کریں گے تو یہ حلال اور جائز ہوگا اور اللہ اس میں برکت دے گا۔ یہ ہے خلاصہ بس، کوئی بہت اس کے لیے راکٹ سائنس نہیں ہے تو بہت اس کے لیے جناب آپ کو کوئی بہت اندر گھسنا پڑے گا، باقی اور گہرائیاں بہت ہوتی ہیں لیکن بنیادی چیزیں یہی ہیں، بیسکس یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔